الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج ہم بات کریں گے رمضان کے بعد شوال کے 6 روزوں کے بارے میں۔ شوال کے 6 روزے رکھنا ایک انتہائی مستحب اور فضیلت والا عمل ہے۔ ان 6 روزوں کو مکروہ قرار دینا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ناواقفیت اور جہالت کا نتیجہ ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1164 ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال کان کصیام الدہر، کہ جس بندے نے رمضان کے روزے رکھے اور رمضان کے روزوں کے بعد اس بندے نے شوال کے 6 روزے بھی رکھے تو فرمایا یہ ایسے ہے کہ جیسے اس بندے نے پورے سال کے روزے رکھے ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ شوال کے 6 روزوں کی فضیلت رمضان کے روزوں کو ساتھ ملا کے ایسے بنتی ہے کہ جس بندے نے رمضان کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے بھی یہ 6 روزے رکھ لیے، وہ بندہ ایسے ہے کہ جیسے اس بندے نے 12 مہینے تسلسل کے ساتھ روزے رکھے ہیں، درمیان کے اندر کوئی ناغہ نہیں کیا۔ اس حدیث پہ ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اس حدیث کی سند میں ایک سعد بن سعید الانصاری راوی ہیں کہ جن میں حافظے کی کمزوری ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سعد بن سعید جمہور محدثین کے نزدیک صدوق اور حسن الحدیث راوی ہیں، لہذا ان کی وہ روایت جس کے اوپر کسی محدث کا کلام موجود نہیں وہ روایت حسن ہوگی۔ ہاں، اگر ان کی کسی روایت کو حافظے کی کمزوری کی وجہ سے ائمہ کرام نے اگر ضعیف قرار دیا ہے تو اس کو ضعیف سمجھ لیا جائے گا۔ اب اس روایت پہ محدثین نے کسی قسم کا کوئی کلام نہیں کیا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ والی روایت جب امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح مسلم کے اندر ذکر کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی یہ روایت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بالکل صحیح ہے، اور پھر صحیح مسلم کی ساری جو روایات ہیں ان کو امت کی طرف سے تلقی بالقبول حاصل ہے۔ اب صحیح ہے یعنی بخاری یا مسلم کی کسی روایت کے اوپر اعتراض کرنا یا اس کو ضعیف قرار دینا یہ تو صحیح نہیں ہے۔ پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس روایت کو بیان کرنے میں یہ سعد بن سعید الانصاری اکیلے نہیں ہیں، بلکہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی سنن القبرى میں یحییٰ بن سعید الانصاری علیہ رحمہ نے سعد بن سعید کی مطابقت کی ہے۔ دوسری بات یہ ہے سنن دارمی میں صفوان بن عمر نے مطابقت کی ہے۔ امام طحاوی علیہ رحمہ کی مشکل الآثار میں زید بن اسلم نے مطابقت کی ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی ایک نے سعد بن سعید کی مطابقت کی ہے۔ تو جب سعد بن سعید کی مطابقت آ گئی تو پھر سعد بن سعید کے حافظے والا تو اعتراض ہی ختم ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، امام ابو عوانہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نمبر 759 کے تحت یہ بات لکھی ہے کہ قد استحب قوم صیام 6 ایام من شوال بہذا الحدیث۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہ لکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے شوال کے 6 روزوں کو مستحب سمجھا ہے اس حدیث کی وجہ سے، یعنی یہی وہ جو صحیح مسلم کی حدیث ہے اس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن ترمذی کے اندر بھی ذکر کیا ہے۔ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث کے تحت امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی نقل کیا کہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بھی ان شوال کے 6 روزوں کو مستحب سمجھتے تھے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ روایت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ صرف یہی صحابی رسول نہیں بیان کر رہے، بلکہ امام بزار رحمۃ اللہ علیہ کی مسند میں کشف الاستار کا نمبر 1060 ہے۔ اب اس میں شوال کے 6 روزوں کی یہی فضیلت وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں۔ پھر اسی طرح امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کی سنن میں حدیث نمبر 1715 ہے، حسن سند کے ساتھ ہے، اس میں
شوال کے 6 روزوں کی یہ فضیلت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کئی صحابہ کرام نے شوال کے 6 روزوں کی یہ فضیلت بیان کی ہے، لہذا اب شوال کے 6 روزوں کو مکرور قرار دینا یہ بالکل غلط ہے، صحیح نہیں ہے۔ اب شوال کے یہ جو 6 روزوں کی فضیلت ہے، اس کے بالکل مقابلے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول پیش کیا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ شوال کے 6 روزے رکھنا یہ مکروہ ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے شوال کے 6 روزوں کا یہ ان کو مکروہ قرار دینا صحیح اور متصل سند کے ساتھ سرے سے ثابت ہی نہیں ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو مکروہ قرار دیا ہے۔ اگر بالفرض امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ان کو مکروہ بھی قرار دیا ہے، تو پھر بھی ان کے بارے میں یہی کہا جائے گا کہ شاید ان کو یہ حدیث نہیں پہنچی، جیسا کہ احناف کے کئی ایک ائمہ کرام نے اپنی کتب کے اندر اس کی صراحت کی ہے کہ اگر امام صاحب نے اس کو اگر مکروہ قرار دیا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امام صاحب کو یہ والی روایت نہیں پہنچی۔ ہمارے سامنے جب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، تو لہٰذا شوال کے یہ 6 روزے رکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس کی فضیلت ثابت ہے، لہذا یہ انتہائی مستحب عمل ہے اور بہت بڑی فضیلت کے حامل ہیں۔ لہذا ابھی شوال کا مہینہ یہ چل رہا ہے، تو لہذا ہر انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ شوال کے یہ 6 روزے ہر انسان رکھے اور اس فضیلت کو حاصل کرے۔ شوال کے 6 روزوں کے بارے میں ایک بات تو میں یہ وضاحت کر دوں کہ اس میں تسلسل کی شرط نہیں ہے کہ ایک بندہ مسلسل رکھے گا تو پھر ہی ہوں گے، نہیں، انسان وقفے کے ساتھ بھی رکھ سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، ایک بندہ سوموار اور جمعرات کا اگر روزہ رکھتا ہے تو وہ سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھے اور ساتھ اگر وہ شوال کے 6 روزوں کی نیت کر لیتا ہے تو یہ بہت اچھا ہے، لیکن اگر وہ سوموار اور جمعرات کا روزہ الگ رکھتا ہے، شوال کے 6 روزے یہ الگ رکھتا ہے، تو یہ اور بھی زیادہ فضیلت والا ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ سوموار اور جمعرات کے روزے کے ساتھ ہی شوال کے ان 6 روزوں کو ملا لیتا ہے تو یہ بھی بالکل صحیح ہے۔ اسی طرح یہ ہے کہ اب جس بندے کے رمضان کے روزے رہتے ہیں، مثال کے طور پہ ایک بندے کے رمضان کے 15 روزے رہ گئے بیماری کی وجہ سے، اب وہ ٹھیک ہو گیا ہے، تو کیا وہ شوال کے روزے پہلے رکھے یا رمضان کے روزے پہلے رکھے؟ تو بعض ائمہ کرام نے تو یہ کہا ہے کہ وہ رمضان کے روزے پہلے رکھے تو بعد میں شوال کے روزے وہ پورے کرے، لیکن اس کے بارے میں میرے ناقص علم کے مطابق اگر وہ بندہ شوال کے روزے پہلے رکھ لیتا ہے اور رمضان کے روزے اگر بعد میں بھی پورے کر لیتا ہے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، جیسا کہ صحیح بخاری وغیرہ میں آتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات ارشاد فرماتی ہیں کہ میرے جو رمضان کے روزے رہتے ہوتے تھے تو وہ میں بسا اوقات اتنی تاخیر ہو جاتی تھی کہ اگلا شعبان کا مہینہ آ جاتا تھا، یعنی اگلے رمضان سے پہلے مہینے میں جا کے میں اپنے وہ روزے پورے کیا کرتی تھی۔ تو یہاں سے یہ سمجھ آتی ہے کہ رمضان کے مہینوں کے اندر اگر ان کی قضائی دینے میں اگر تاخیر بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لہذا بات یہ سمجھ آئی کہ اگر ایک بندے کے 2 یا 3 یا 4 روزے رمضان کے رہتے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر اچھا ہے کہ وہ رمضان کے روزے پہلے پورے کر لے، اس کے بعد اپنے شوال کے روزے رکھ لے۔ لیکن اگر ایک بندے کے رمضان کے مہینے کے روزے زیادہ رہتے ہیں تو وہ اپنے شوال کے روزے پہلے پورے کر لے اور اس کے بعد رمضان کے روزے کے مہینے رکھ لے، انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to